آپ کا ایک بہت لمبا ٹویٹ میں نے دیکھا جو سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے جواب میں ہے، کچھ دن پرانا ہے، تو اس پہ آپ نے جواب دیا ہے راجہ صاحب کو۔ میرا پوچھنا یہ تھا کہ راجہ صاحب نے جو کہا کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہر بار عمران خان صاحب کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ دو چیزیں اس پہ میں پوچھنا جاننا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا جب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والے، تو اشارہ آپ کی طرف ہے، اور کیونکہ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا جواب میں، اس کے نیچے بھی لوگوں نے لکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کے سامنے کیا ایسی بات ہوئی ہے جس سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ابصار عالم صاحب کے چونکہ ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی 16 اکتوبر کے بعد سے، اور کل ایک غیر قانونی فیصلہ آیا ہے جس میں میں خود 8 بجے اڈیالہ جیل کے سامنے موجود تھی ناکہ لگانے سے پہلے۔ میرے بعد جج صاحب آئے اور ہماری وکالت نامے تھے، اس کے باوجود ہماری انٹری نہیں ہوئی۔ خان صاحب اور بی بی موجود نہیں تھی اور فیصلہ سنایا گیا، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ تو چونکہ جس ٹویٹ کا آپ حوالہ دے رہے، یہ بہت ہی میرے خیال سے 2 مہینے تو پرانا ہوگا ہی ہوگا، اور چونکہ اس ٹویٹ کے لاسٹ لائن پہ میں نے کمنٹ کیا تھا کہ چونکہ خان صاحب اس ٹائم اندر ہے اور جتنے بھی باہر ذمہ داران ہیں، ان کا یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھائے، اور خان صاحب نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ خلوص نیت سے پوری کرے۔ تو آپ کے خیال میں خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھا لیا ہے موجودہ پی ٹی آئی قیادت نے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کا بیانیے کا وزن اٹھائے گا وہ خود بخود لیڈر بن جائے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا تو بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، باقی بھی سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سمندر کی مانند ہے، یہاں پہ 9 میں ہوا بہت سے کوزے پانی نکالا گیا، فرق پڑا نہیں فرق پڑا۔ اس کے بعد جی ریجیم چینج کے بعد پہلے نکالا گیا، پھر اس کے بعد 9 میں ہوا، پھر اس کے بعد میرا سوال ہر تھا کہ ابھی جو ہیں سلمان اکرم راجہ وہ میں اٹھا پا اسی رہے کا ہیں، جواب آپ کو بیرسٹر دے رہی ہوں گوہر نا بھی سر، ہیں، کہ سہیل جس نے آفریدی بھی ہیں۔ 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے ہیں، ریجیم چینج کے بعد بہت سے لوگ گئے، 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے، 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد بہت سے لوگ گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے۔ تو جو لوگ وزن نہیں اٹھا سکے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا یا ان کی تحریک کا، تو وہ خود بخود سائیڈ لائن ہو جائیں گے، عوام ان کو سائیڈ لائن کر دے گی۔ تو یہ آپ میرا یہ جواب بتائیں، ہے۔ جو کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو ہر کیس میں سزا ہو رہی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ سزا دیکھیں درست جی، ہوئی ہے ان آپ کو، اندازہ اور لگائیں کہ وہ ہمارا اب ایکچولی سیاسی سین سے ہٹ گئی ہیں؟ جو اخلاقیات نہیں سمجھتا، جو سیاست میں ایک خاتون کو لے آ کر اس کو اس لیے ان کے ساتھ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جائے۔ عمران خان صاحب کے ہر کیسز میں جو ہے نا بشرا بی بی کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کو چارج کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، کبھی 7 سال، کبھی 14 سال، ایک سیریز آف ایونٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے ان کو سزا ان کی وفا کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ لیڈر بن جائے گا، تو بشریٰ جی بی جی، بی ساتھ کھڑی ہیں، تو کیا وہ لیڈر بن گئی ہیں؟ ان میں لیڈرشپ پہلی بات تو کوالٹیز یہ ہیں؟ جی، وہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور ان کا جو نکاح جیسا مقدس رشتے کے بلبوتے پہ جو رشتہ قائم و دائم ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس رشتے کے جو اللہ کی قانون کے مطابق بنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کڑی ہوئی ہے، ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی فیملی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جتنے پرابلم ہیں اس وقت وہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے ہیں، ان کا جو طرز سیاست تھا یا ان کا جو طریقہ کار تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کی وجہ سے عمران خان ان کیسز پہلی میں بات تو پھنسے ہوئے مجھے ہیں، بتائیں تو کہ وہ لوگ کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ پہلی بات مجھے بتائیں کہ کیا بیگم کلثوم نواز نے مداخلت نہیں کی تھی؟ اللہ انہیں بخشے۔ مجھے بتائیں کہ جو بھی اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی بیویوں نے مداخلت نہیں کی ہے؟ بی بی صاحبہ نے تو کوئی مداخلت نہیں کی۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کو آپ مداخلت کہتے ہیں تو میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہوں گے
لیکن جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں کہ بی بی کو توڑ سکے، بی بی کے ذریعے خان صاحب کو توڑ سکے، مجھے یقین ہے کہ ان کو بڑی پشیمانی ہو رہی ہے۔ پچھلے 26 مہینوں سے وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں بار بار۔ بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، 9 مہینے وہ اندر رہی، پھر اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا، پھر وہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، جنوری سے لے کر اب تک وہ جیل میں ہیں۔ ان کی کلاس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے اگلے خوفزدہ ہے، اس لیے اس قسم کے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر بشرا بی بی اہلیہ ہونے کی وجہ سے اپنے خامند کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ان کی بہنوں کے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے پارٹی کے اندر سے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو بشرا بی بی اور ان کے قریب ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایسی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ موریسی سیاست کے حق خلاف ہے وہ، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ان کی جو پوری سٹرگل ہے وہ موریسی سیاست کے خلاف ہے۔ اور جو خان صاحب کی فیملی ہے، چاہے وہ ان کی بیوی ہو، چاہے وہ ان کی بہنیں ہو، وہ اس ٹائم صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ بیوی تو پہلے سے ہی خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہے، جو بہنیں ہیں ان کا بھائی اندر ہے، اور وہ اپنے بھائی کو رہا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے۔ باقی ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، ان کی جتنی بھی جو ایفرٹس ہے وہ صرف اپنے بھائی کے لیے ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، پارٹی کے لوگ آپ کی کہتے ہیں کہ افیکٹو کنٹرول اس وقت پارٹی پہ ہے ہی علیمہ خان کا، اور سلمان اکرم راجہ بھی ان کے کہنے پہ یہ عمل کرتے ہیں۔ جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، آپ کو یا دوسرے لوگوں کو نکالا گیا ہے پولیٹیکل کمیٹی سے یا آپ کو عہدے سے ہٹایا گیا، جب بھی اس کے پیچھے یہی ساری وجوہات تھی، تو آپ پہلی بات تو کا یہ کیا ہے خیال ہے سر اس کہ پہ؟ میں پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں تھی۔ مجھے جب کہا گیا تھا تو نہیں، عہدے سے میں نے ہٹایا خود گیا آپ کو، کون سے عہدے سے سر؟ جو اکتوبر میں آپ کو ہٹایا گیا، آپ کون سا عہدہ آپ چیف بتا دیں منسٹر تو میں علی عبد بتا البینا دوں بھٹو گی، کے مجھے ساتھ تو تھی، کسی بھی آپ نہیں جی، ان کی مجھے ایڈوائزر تھی وہاں پہ، نہیں، اسپیشل میں جب اسسٹنٹ تھی۔ ایڈوائزر تھی تو میری جو وہ ہٹانا تھا وہ میں نے جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد یہ آیا، اس میں یہ باقی باتیں تو ہے نہیں، پہلی مرتبہ میں آپ سے سن رہی ہوں۔ دوسری بات رہ گئی کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کے انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے جنرل سیکرٹری، تو میرے خیال سے وہ ذمہ دار ہیں، وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں، تو خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا یا خان صاحب کی پارٹی کو ان لائن کرنا، یہ سارا کچھ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو خان صاحب انہیں سے پوچھیں گے۔ کس سے؟ سلمان اکرم راجہ سے؟ جی جی بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ذمہ داری ان کو دی ہے، اپنی بہنوں کو تو نہیں دی ہے نا۔ آپ کے خیال میں وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر نہیں کریں گے تو خود بخود سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان نہیں، تو تحریک ابھی انصاف تحریک میں چلانے ختم جا رہے ہوئی ہیں آپ، ہے۔ سہیل آفریدی اسلام آباد میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو وہ موبلائز کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ تحریک اب سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہوگا، خان صاحب اسٹریٹ ایجیٹیشن بالکل کریں دیکھیں، تو۔ ہم خان صاحب کے ہر بیانیے کا وزن اٹھاتے ہیں، ہم خان صاحب کی ہر کرتے ہیں، اور خان صاحب جس کو بھی ذمہ داری دیں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ خان صاحب نے اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو انیشیٹ کرے۔ سہیل آفریدی صاحب نے سٹارٹنگ لے لی ہے، ہم سہیل آفریدی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں۔